شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. سیٹھی صاحب, آپ نے جو نقشہ کھینچا وہ تو بڑی خطرناک سچویشن کو ظاہر کر رہا ہے, لیکن کل بھی آپ نے موویبل ارریزسٹیبل فورس کی بات کی اور کولیجن کی بات کی. ایک بار پھر آپ کلیش کی بات کریں. بات یہ کہ پی ٹی آئی بھی کہیں نہ کہیں اشارے دیتی ہے کہ بھئی ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں, لیکن ہوتا معاملہ اس کے برعکس ہے. اب یہ پش بیک ورسز پش بیک دونوں طرف سے بے شک ڈھال استعمال کرتے ہوئے ہے, یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا اور کر کون رہا ہے خرابی زیادہ؟ دیکھیے, میں نے آپ سے کہا کہ اب یہ سیاسی انسٹیبلٹی ٹاپ آف دی ایجنڈا آ گئی ہے جی. بیرونی ملک بھی اس کی طرف دیکھ رہے ہیں, آئی ایم ایف بھی اس کی طرف دیکھ رہی ہے, اور ہماری عوام بھی اس کی طرف دیکھ رہی ہے کہ اس کا مسئلہ حل کیسے ہوگا. یہ حل نہیں ہوگا اگر اسٹیبلٹی نہیں آئے گی سیاسی طور پہ, تو اکنامک پروگرام نہیں چلے گا. کیونکہ ان لوگوں نے جو وعدے کیے تھے نا فارن کنٹریز کے ساتھ اور آئی ایم ایف کے ساتھ اور ڈونرز کے ساتھ, وہ یہی تھا گلی کوئی نہیں, وی گاٹ ایوری تھنگ انڈر کنٹرول ناؤ. اوکے, الیکشن ہو گئے, اللہ خیر صلی اللہ, اینڈ ٹربل میکرز آر ان پرزن اینڈ وی گاٹ اے فرم کنٹرول اینڈ وی مین ٹو اسٹے اینڈ ایوری تھنگ از فائن. اب وہ ناٹ ایوری تھنگ از ناٹ فائن. اینڈ وائی, کیوں نہیں ایوری تھنگ فائن؟ پہلی دفعہ میرا خیال ہے جو ہے وہ ایک بغاوت کی سٹیج میں ہے. آج میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا انسٹیبلٹی کی سورس جو ہے وہ آئے گی عدالتوں کی طرف سے, اور اس کے ریزنز بھی میں نے دیے ہیں, مگر کسی نے سیریسلی نہیں لیا اس چیز کو. ابتدائی شوز سے آپ کہہ رہے ہیں, میں کب سے کہہ رہا ہوں, 2-3 ماہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انتظار کریں, یہاں سے آئے گا, اور وجہ بھی بتا رہا ہوں. آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ پہنچ گئے ہیں وہاں. صرف ایک بات نہیں, 2-3 چیزیں اب نظر آ رہی ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہائی کورٹ میں آئی ایس آئی کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ ٹارگیٹنگ ہی ہے نا کہ سیکٹر کمانڈر کو بلائیں, میں اس سے یہ پوچھیں گے, اور آج ہم ڈیفائن کریں گے کہ ان کی کیا رول ہے اور ایجنسیوں کا کیا رول ہے اور یہ کرتے کیا ہیں, ان کے پاس پیسے کتنے ہوتے ہیں. یہ ساری باتیں سوال ایک جج صاحب نے یہ پوچھ لیے. یہ انہرڈ آف, از انپریسیڈنٹڈ. ایجنسیاں ہمیشہ ہر دنیا میں خفیہ ہوتی ہیں. یہاں ہماری عدالتیں جو ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ باہر آئیں, آپ ہمیں دکھائیں آپ ہو کون, کرتے کیا ہو, کیسے کرتے ہو, کتنے پیسے, کہاں سے پیسے آتے ہیں, کیا بجٹ ہے, آپ کی رٹ کیا ہے, کیا نہیں ہے. یہ سوال سیکرٹ ایجنسی سے نہیں پوچھے جاتے, یہ پوچھے جا رہے ہیں. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, میں آپ کو بتا دوں. اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جو ہے خوش نہیں ہو سکتی, بیکاز اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہوتا ہے وہ ہمیشہ بیہائنڈ دا سینز ہوتا ہے, کبھی سامنے نہیں ہوتا. اور اب عدالتیں جو ہیں ایک ایک کر کے چیلنج کر رہی ہیں. کبھی بابر ستار صاحب چیلنج کر دیتے ہیں, کبھی اطہر من اللہ صاحب چیلنج کر دیتے ہیں, کبھی اب کیانی صاحب نے چیلنج کرنا شروع کر دیا. ایک ایک کر کے لوگ کھڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں, ججز. دیز آر امپورٹنٹ سینئر ججز. اور تو اینڈ اوبیسلی ان کا جو نیٹ ایفیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو فٹ پرنٹ ہے آن دی اکانومی, آن پالیٹکس, آن دا کانسٹیٹیوشن, اس کو ریڈیوس کرنا. And the judges are now one by one standing up and asking questions. And میں سمجھتا ہوں this is heading into a disaster zone. Disaster zone. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. کیونکہ کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ اس قسم کا چیلنج نہیں مانتی. وہ ساری عمر ہو گئی, 70 سال ہو گئے, انہوں نے ایک طریقے سے ڈیل کیا ہے. کوئی تھوڑی بہت لچک بھی دکھائی ہے, کبھی نہیں دکھائی. جب وہ ختم ہو جاتی ہے ان کی لچک, تو وہ پھر ڈائریکٹ انٹرونشن کر دیتے ہیں. 3 دفعہ تو مارشل لاء لگ چکے ہیں اس ملک میں. جی ٹھیک ہے نا. اور اس وقت یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ انٹرنیشنل کے حق میں نہیں تھی. ایک آدھ دفعہ تو شاید تھی, ایک آدھ دفعہ نہیں بھی تھی. ٹھیک, تو پھر بھی معاملہ چل پڑا. تو وہ بعد میں دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کراس دا برج وین وی کم ٹو اٹ. وہ پہلے کر دیتے ہیں, کود جاتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ جی دیکھی جائے گی جو ہوگا. ہم اب بات یہ ہے کہ اس وقت میری سینس یہ ہے کہ دیر از اے لاٹ آف اینگر اینڈ فرسٹریشن ان دی اسٹیبلشمنٹ, کہ ہم نیشنل انٹرسٹ میں ہم اس معیشت کو چلانا چاہ رہے ہیں, ہم اس پالیٹکس کو اسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہمیں کیا نہیں, ہمیں روکا جا رہا ہے. اور روکنے والے 2 ادارے ہیں, ایک ہے جوڈیشری اور ایک ہے پی ٹی آئی. باقی سارے جو پارٹیز ہیں وہ سارے ہمارے ساتھ ہیں. اور مگر یہ 2 جو ہیں یہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں, اور یہ بیسکلی دے آر چیلنجنگ دا ریٹ آف دا اسٹیٹ. یہ اسٹیٹ کو کبھی ایسے چیلنج نہیں ہوا
بھٹو صاحب نے بھی نہیں ایسے چیلنج کیا تھا, نواز شریف صاحب نے بھی ایسے چیلنج نہیں کیا تھا. اس کی وجہ کہ جب بھی بھٹو صاحب یا نواز شریف صاحب چیلنج کرتے چھوٹا موٹا تو عدالتیں ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی, عدالتیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تو وہ فارغ ہو جاتے تھے. اس دفعہ سچویشن بدل چکی ہے اور یہ دن بدن اور بگڑے گی ان مائی ویو. اوکے, تو اس کا یہ مطلب ہے وی آر ہیڈڈ انٹو اے ویری ڈینجرس پلیس. اس ڈینجرس پلیس میں نہ گروتھ ہوگی, نہ آئی ایم ایف رہے گا, نہ سعودی عربیہ آئے گا, نہ دبئی آئے گی, اور دے ول بی ٹوٹل کیاس. اچھا, اب بات یہ ہے کہ کیا یہ رک سکتی ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ تھوڑا پیچھے ہٹے, جوڈیشری پیچھے ہٹے, خان صاحب پیچھے ہٹے؟ بیکاز یہ 3 فورسز ہیں نا اس وقت. خان صاحب پیچھے ہٹنے کا تو نظر نہیں آ رہا. جس موڈ میں جوڈیشری ہے وہ ہر روز ایک قدم آگے بڑھ رہی ہے جی, اور ادھر سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کبھی ایک میڈیا کے خلاف, انفارمیشن کے خلاف ایک قانون لانے کی کوشش کر رہی ہے لوگوں کو روکنے کے لیے, وہ کلیمپ ڈاؤن کر رہی ہے جی, ٹھیک ہے, اور ادھر سے یہ آزادی کے جھنڈے اڑنے شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. سو آئی فیئر دیٹ وی آر ہیڈڈ فار اے کلیش. ہاں, یہ بھی خبر آئی تھی کہ 6 ججز کے خط کے بعد جو رانا صاحب کا فارمولہ تھا کہ بیک چینل اس کو سالو کیا جائے, وہ بھی کامیاب نہیں ہوا, ججز نہیں مانے. اچھا, اب یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ بھی اب پروپوزلز آ رہی ہیں کہ ایج لمٹ بڑھا دی جائے جی, 68 کر دی جائے, کر دیں اس کی, تو اس سے آٹومیٹکلی کچھ ایکسٹینشنز ہو جائیں گی. مگر کیا اس کے ساتھ مسئلہ حل ہوگا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس سے پہلے جیسے بینچز بن رہے تھے بندیال صاحب کے زمانے میں, وہ بڑے پرو پی ٹی آئی بینچز بن رہے تھے. ثاقب نثار صاحب کا دور دیکھ لیں جوڈیشری کی. تو جب وہ اب جو بینچز بن رہے ہیں وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی کے پرو تھے ان کے تو بینچز ہی نہیں بن رہے. اب تو وہ ان کے بینچز بن رہے ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ججز ہیں, اور وہ انڈیپینڈنٹ ججز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو گئے اور انڈائریکٹلی سپورٹنگ پی ٹی آئی, انڈائریکٹلی سپورٹنگ پی ٹی آئی, کیونکہ فیصلے تو ادھر ہی جا رہے ہیں جس پہ نون لیگ بہت دل ملا رہی ہے. اچھا, تو اب وی آر ہیڈڈ فار اے ویری بگ کرائسس. اینڈ جب اس قسم کی کرائسس آتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ میں آج یہ پریڈکشن کر رہا ہوں آپ سے کہ اگر یہ کرائسس کو روکا نہ گیا فرام آئدر دا جوڈیشری سائڈ اور فرام دی اسٹیبلشمنٹ سائڈ, تو پھر یہی ہوگا کہ کسی نہ کسی اسٹیج سے سونر رادر دین لیٹر اسٹیبلشمنٹ موو کرے گی فار این ایمرجنسی. آئی تھنک دیٹ یو کین ناٹ رول آؤٹ ناؤ. میں آج بڑے کھل کے یہ آپ سے کہہ رہا ہوں, اور میری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر یہ پیچھے نہ ہٹے, سارے خان صاحب پیچھے نہ ہٹے, کے پی گورنمنٹ پیچھے نہ ہٹی, اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہ ہٹی, ججز پیچھے نہ ہٹے, اگر یہ پیچھے نہ ہٹے, آپس میں کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی گوئنگ فارورڈ, اور یہ ایسی معاملہ چلتا رہا, کوئی چیز عائشہ رکی نہیں رہتی, یا بہتری کی طرف جاتی ہے یا خراب ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اسٹیشنری ہو جائے. لائف ان پالیٹکس از ڈائنامک, اٹ از ناٹ اے اسٹیٹک تھنگ. ڈائنامزم کا یہ مطلب ہے یا وہ بڑھے گی ایک کرائسس یا کم ہوگی, یہاں نہیں رہے گی. یہ انسٹیبل اسٹیٹ ہے, ایکولیبریم نہیں ہے. ایکولیبریم جیسی چیز ہی نہیں ہوتی سائنس کے اندر. ایکولیبریم کی طرف جاتے ہیں پھر دور ہو جاتے ہیں. جیسے وہ پینڈولم نہیں ہوتا گھڑی کا, پرانے زمانے کی گھڑیوں کے پینڈولمس تھے, ایسے ایسے چلتے تھے, تو وہ سینٹر کا ایکولیبریم ہوتا ہے, مگر وہاں آ کے کھڑا نہیں ہوتا وہ پینڈولم, موو کرتا. تو اب یہ ہے کہ وی آر موونگ in the direction of instability. اور اگر یہ پینڈولم ایسے ہی موو کرتا رہا تو پھر یہ میرا یہ خیال ہے کہ establishment will have to think of some measure. اور ججز کو روکنے کا میجر, اور جو آزادی کی اس وقت جو خواہش ہے عوام کے اندر, اور پی ٹی آئی جس کو پکار رہی ہے, اس کے لیے ایمرجنسی will have to be imposed. Whether it will be a financial emergency or it will be a general emergency or it will be some special emergency, I can't say. مگر کیا جب ایمرجنسی لگے گی تو بہت سی پابندیاں لگ جائیں گی. مگر اگر مسئلہ ابھی حل نہیں ہو رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں ایمرجنسی کے ساتھ بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جوڈیشری کی آزادی کے اوپر پابندی, ایون ان ایمرجنسی کچھ پاورز ان کے رہ جاتے ہیں مگر کچھ نہیں رہتے, مگر پھر بھی ان کے پاس یہ حق ہوتا ہے ٹو اسٹرائک اٹ ڈاؤن. مشرف کی ایمرجنسی کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا جی بالکل. تو ایمرجنسیز کین آلسو بی اسٹرک ڈاؤن بائی دا جوڈیشری. تو پھر مسئلہ تو حل نہ ہوا. اچھا, تو مسئلہ پھر حل کیسے ہوگا؟ پر ایک ہی صورت ہوتی ہے جہاں جوڈیشری کو فارغ کر دیا جاتا ہے. پر جلتے سب کو فارغ کر دیا جاتا ہے. مطلب جوڈیشری کو فارغ کیا جاتا ہے نا, قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ قانون کوئی اور قانون ہوتا ہے, وہ کانسٹیٹیوشنل قانون نہیں ہوتا.
اس کے ایکسٹرا علاوہ ہوتا ہے. کانسٹیٹیوشنل قانون ہوتا ہے, جی. ٹھیک ہے, پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر ہمارے اسٹیک ہولڈرز, جس میں اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ, جس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, ہاں. اور جس میں جوڈیشری کی لیڈرشپ, یہ میرا آج کا انالیسس ہے کہ اگر یہ نہیں سدھریں گے, اگر اسی طریقے کے ساتھ تینوں ادارے جو ہیں ایسے ہی چلیں گے, تو پھر وی آر ہیڈڈ فار دیٹ ادر تھنگ دیٹ آئی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ. اوکے. بٹ اس کا کیا ہوگا وہ بعد میں کسی وقت دیکھی جائے discuss گی, کریں گے. وہ آپ ابھی نے نہیں, کہا نا ابھی نہیں bridge. discuss. مگر یہ اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں اور نہیں جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں مانے گی, فلانا نہیں مانے گا, میں صرف ایک بات کہوں گا آپ کو کہ یہ جو ساری جو ایس آئی ایف سی ہے نا, یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا فیورٹ چائلڈ ہے. یہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس وقت چاہتی ہے کہ ایک نیوکلیئر آرمڈ کنٹری لائک پاکستان شوڈ بی اسٹیبل اینڈ شوڈ ناٹ ڈیفالٹ and should not be subject of riots and instability.